بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله دوسری بڑے سارے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم سب یہاں ختم شریف کی محفل پاک میں حاضر ہیں. خراج عقیدت پیش کریں گے بارگاہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. صرف عرض اتنی کرنی ہے سب سے پہلے کہ سیاسی جلسے میں اور مذہبی محفل میں فرق ہوتا ہے. یہ کیمرے، یہ فوٹو بازی، یہ بھاگ دوڑ، یہ آگے بڑھنے کی کوشش. ہم تو فقیر فاقہ نس سے لوگ ہیں. بہتر یہ ہے ایک دوسرے سے دعا لی جائے، بہتر یہ ہے اللہ رسول کی بات سنی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ مقصود نہیں ہمارا تصویریں اور اللہ رسول کے بعد جو سر کام ہے وہ کرنا ہے. یہ وقت کی ایک ضرورت ہے. بعض اوقات بعض چیزیں مجبوری بھی ہیں. ہمارا تو بس نہیں چلتا، ورنہ کبھی ان چیزوں کے قریب نہ جائے، ان سے مکمل بچ جائے. آپ مہربانی کریں میری تھوڑی سی بات سنیں. اب تو کسی وقت محنت کرنی پڑتی ہے کہ چل یار موبائل نہ تک لے، میری گل سن لے، تو محنت کرنی پڑتی ہے. یہ حال ہو گیا. اور فوٹو ضروری ہے، تو گرتا ہے تو گر جائے، چوٹ لگتی ہے تو لگ جائے، فوٹو رہ گئی تو پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کو دماغ پہ نہ سوار کریں. فوٹو کو ضرورت کے لیے کوئی چیز ہو تو اتنی کافی ہوتی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. میری بات بھی سمجھ آ رہی؟ ہم تو کسی بھائی کے لیے دعا کرنے آئے ہیں. اسی تو اللہ کا ترنا مارنا ہے کہ یا اللہ جڑا چلا گیا انہیں بخشش کرنا. لیکن اس کے لیے تو یہ تھا کہ ہم وضو کرتے، سر پہ کوئی ٹوپی رکھتے، کوئی تسبیح پڑھتے، کوئی وظائف پڑھتے، ان کو جمع کرتے اور رسالہ ثواب کرتے بیٹھو. لیکن ہم جو ہیں ہم تو کسی اور موڈ میں. تو مہربانی کریں تھوڑی سی توجہ دیں تاکہ کچھ باتیں دین کی آپ کے ساتھ ہو سکیں. عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی قیمتی زندگی دی ہے، اور ایک بندہ دنیا میں آتا ہے، وقت گزارتا ہے، لمبا ٹائم اسے ملتا ہے، پھر وہ دکھ بھی کئی دیکھتا ہے زندگی میں، کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے وہ گزرتا ہے، پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. اب یہ سارا معاملہ کوئی فضول نہیں، معاذ اللہ کوئی محمل نہیں کہ بندہ آیا اتنے دکھ دیکھے اور چلا گیا. اس کا ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تمہیں اچھے کام کون کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں اچھا کردار کون چھوڑ کے جاتا ہے. یہاں سے جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ان کا والد قرض اٹھا کے پلاٹ بیچ کے یا وہاں زیور بیچتی ہے، مجبوری ہے، چلو وہاں جائے گا کوئی کاروبار کر لے گا. لیکن بندہ یہاں سے اتنی مجبوری کے بعد وہاں جائے اور وہاں جا کے وہ بالکل فارغ بیٹھا رہے، تو اس کو ہر آدمی سمجھاتا ہے، اور کچھ لوگ اسے سخت جملوں سے بھی نوازتے ہیں. کہتے ہیں یار اتنی مشکل سے تیرے باپ نے بھیجا ہے،
اتنی آرزوؤں کے بعد تیری ماں نے تیرے لیے بندوبست کیا ہے اور تم یہاں فارغ پھر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں اور ماں باپ غریب ہوتے ہیں تو ان کے اساتذہ جب انہیں سمجھاتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھ کر ابا کتنی مشکل سے تیرے خرچ پورے کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھی کسی بھی مقام پہ کوئی ذمہ داری اسے دی جائے اور وہ اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہ کرے، مقصد پورا نہ کرے، تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے، لوگ اس کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، کہتے تو اپنا مقصد نہیں پورا، میں یہاں آیا ہوں آپ کو اللہ رسول کی بات بتانے، آپ نے اچھا گمان کر کے مجھے دعوت دی تھی کہ شاید یہ ہمیں صحیح طرح سمجھا سکتا ہے، اب میں یہاں آ کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتاؤں کوئی نہ، آپ کہیں گے میاں آپ کو تو بلایا تھا کہ آپ ہمیں کوئی سمجھا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ تو ادھر ادھر کی ہاں پہ چلے گئے، قبول نہیں کریں گے لوگ۔ مقصد کو سمجھنا چاہیے، رزق ضرور کمائیں، بڑی اچھی بات ہے، نکاح، بچے، گھر، برادری، قبیلہ، یہ ساری چیزیں ضمن ہیں، ذیل ہیں، اصل کیا ہے؟ ایکم احسن عملا، مقصد تمہارا یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنا یا مال دولت جمع کرنا یا جناب آسائشیں اکٹھی کرنا، یہ تو غیر مسلم بھی کر رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ دیندار طبقہ ہے، میری طرح کے لوگ ہیں، تو ایک بندہ 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا، اس نے اسے دیندار سمجھا ہے، نیک آدمی سمجھا، جب ہی آیا نا، کتنا بڑا اس نے اسے مقام دیا ہے کہ اسے حضور سید عالم علیہ السلام کے دین کا نمائندہ سمجھا ہے۔ یہ خطیب صاحب ہے، یہ استاد صاحب ہے، امام صاحب ہے، پیر صاحب ہے، کتنا بڑا اپنا مقام اگر بندہ کبھی سمجھے تو کتنا لوگوں نے اسے بڑا درجہ دیا ہے۔ اب ایک بندہ ولی سمجھ کے آ رہا ہے، اس کو کتنا درجہ ملے گا، لیکن اگر سامنے والا جس کو وہ اتنا مقدس مقام دیتا ہے کہ ولی سمجھتا ہے اور اس بندے کا لالچ 2-4 ہزار ہو جائے، 15-20 ہزار 25 ہزار کی تقریر بیچے، نعت بیچے، دعا بیچے، معاذ اللہ، اس کا درجہ کتنا بڑا تھا اور وہ آ کہاں پہ گیا ہے؟ بھئی یہ کام تو کوئی اور کاروبار کر کے بھی کیا جا سکتا ہے، ضروری تھا کہ حضور کی تعریف کر کے تم کمائی کٹھی کرتے، کوئی اور کام کر لیتے، بڑے کام ہیں دنیا میں کوئی اور کر لیتے۔ مقاصد ہمیشہ اعلیٰ رکھیں، چھوٹا مقصد بڑے مقاصد، یہ جو آرام ہے، آسودگی ہے، آرام سے بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اچھا گھر ہونا چاہیے، تنگ کوئی نہ کرے، تو حضرت امام حسین کو مسجد نبوی کے خطیب ہیں، حضور کے روضے میں بیٹھے، لوگ پلکیں بچھا کے سلام کرتے، ٹھیک ہے بیٹھے رہتے، موج لگی ہوئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقصد دی رسول پاک سے سیکھا تھا، اپنی زندگی میں آگے بڑھنا، کچھ جد و جہد کرنا، ملت کے لیے، قوم کے لیے، وطن کے لیے، اپنوں کے لیے کوئی کوشش کرنا، ہمت کرنا، نکلنا، اور اپنی ذات سے اٹھ کر تھوڑا سا سوچنا، یہ معیار دین ہے۔ کوئی کام انسان زندگی میں کرے، ہم یہاں تو کچھ کرتے نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ کیا ہے بھلا، مرضی کے کپڑے خرید لو، مرضی کے جوتے لے لو، مرضی کا مکان بنا لو۔ آپ حیران ہوگے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں سیلاب آیا ہوا ہے، غریب لوگ تکلیف میں ہیں، لوگ خیمہ بستیوں میں رہتے ہیں، پر نئے ماڈل کا موبائل مارکیٹ میں آئے تو وہ شاد ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لوگوں کو رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب گاڑی ہمیں پہلے چاہیے، گاڑی بک کرائیے وہ پہلے مل جائے، 2-4 لاکھ زیادہ دینا پڑے تو ہم دے دیں گے۔ یہ مقصود نہیں، مقصد جب بڑا ہو جاتا ہے نا، بڑا، پھر خود بخود یہ چیزیں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، یہ جتنی دوڑ دھوپ ذاتی زندگی کے لیے یہ چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے۔ یہ بھلا لوگ اکتائے کیوں رہتے ہیں؟ مقصد اعلیٰ نہیں بنایا۔ چلے ایک بندے کا مقصد ہے میں نے شہرت حاصل کر لی، ہو گئی شہرت، جہاں سے جاتا ہے لوگ سے لوٹ مار کے، اب ختم ہو گئی زندگی،
ایک شخص نے یہ مقصد بنا لیا کہ میں نے بہت سارا مال جمع کرنا ہے، تو ہو گیا مال جمع، تجوریاں بڑی پڑی ہیں، اندر کروڑوں روپے ہے، لیکن بیمار ہو گئے تو بیماری صحت پیسوں سے خریدی نہیں گئی، نہیں خریدی گئی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک بادشاہ سے مجھے کوئی کام تھا، میں ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ سال میں ایک دفعہ اپنے گاؤں جاتا ہے۔ میں اس کے پیچھے اس کے گاؤں چلا گیا تو وہاں ایک قبر تھی، بادشاہ نے سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ لا کے قبر کے قریب کھڑے کیے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ذرا دیکھو، یہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی اکلوتا اس کی قبر ہے۔ پڑھے لکھے لوگ پہلے کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے ڈاکٹر حکیم طبیب کھڑے کیے، پھر اس کے بعد اس نے فوجی سپہ سالار نیزہ باز گھوڑ سوار کھڑے کیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے بتایا گیا اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، فوت ہو گیا۔ بادشاہ سال کے بعد یہاں آ کے کہتا ہے پتر یہ سارے پڑھے لکھے لوگ میں نے تیری قبر پہ کھڑے کیے ہیں ملک کے، اگر علم لڑا کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں مرنے نہ دیتا۔ پھر یہ حکیم طبیب یہ سارے کھڑے ہیں اور بادشاہ کہتا ہے بیٹا اگر یہ ساری ان کی دانائی دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو شاید میں تجھے مرنے نہ دیتا۔ پھر بادشاہ سپہ سالاروں کو، گھوڑ سواروں کو، تیر اندازوں کو کھڑا کر کے کہتا ہے پتر اگر طاقتیں لڑا کے بھی موت روکی جا سکتی معاذ اللہ تو شاید میں روک لیتا۔ پھر وہ آخر میں اپنے سر سے تاج اتار کے قبر کے پیروں والی سائڈ پہ رکھ کے رو پڑا، کہنے لگا پتر اگر حکومت دے کے تخت دے کے بھی تجھے بچایا جا سکتا تو میں فقیر بن کے زندگی گزار لیتا اور تجھے بچا لیتا، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم نہ بھول گئے اصل مقصود کیا ہے، کیوں آئے ہیں۔ ہمارا طرز زندگی اٹھنا بیٹھنا چند ذاتی معاملات کے لیے، چند ذاتی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دین پر بھی عمل دیکھیں نا، وظیفہ پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، شک کوئی نہیں، صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، شک کوئی نہیں، بالکل ٹھیک باتیں اپنی جگہ پہ۔ کیا صدقہ رب راضی کرنے کے لیے دینا ہے کہ بلا دور کرنے کے لیے؟ شک کوئی نہیں اس میں کہ آپ اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، تو آج آ کے وہ وظیفہ بھی صرف روزی میں برکت کے لیے پڑھنا ہے۔ وہ جو سب سے بڑی رضا ہے رب کی، دیکھو ضروری نہیں ہوتا۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دفعہ بھی میرے گھر نہیں آئے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہتر ہوا، کیونکہ میری اتنی حیثیت نہیں نا، اوقات نہیں نا، میں کو جیتے دل پر سونا، میں کیوں کر اس نو بھاواں، او بیڑے میرے بڑھدا نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاواں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی، ان کے طریقے پہ عمل کر لیا، ان کی کوئی رضا مل گئی اپنے بزرگوں کی، اساتذہ کی، تو یہ زیادہ ضروری کام ہے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ فوٹو ساتھ آ جائے، یا زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ وہ کسی جگہ ریکارڈڈ، باقاعدہ ریکارڈڈ میری تعریف کر دے کہ بلے بلے، یہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ چیزوں کو جب تک ان کی اصل میں نہیں لیا جاتا، اصول میں، اتنی دیر تک معاملات بہتر نہیں۔ ہم آئے ہیں دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے، ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، ہمارا بڑا وقت ضائع ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہمارا فضول خوش گپیوں کا، لگے مارنے گپے، کوئی مقصود نہیں، پٹے پہ بیٹھے ہیں، چوک پہ بیٹھے ہیں۔ ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بور ہونے کے لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا، ہمیں ملتا ہی نہیں، بور ہونے کا بھی ٹائم ملتا، کیسے ہو، ٹائم ہی کوئی نہیں، بیمار ہونے کا نہیں ملتا، رات کو طبیعت خراب ہو گئی تھی، یہ گلا سارا مسلسل کئی دنوں سے سفر میں ہے، تو صبح کوشش کی، اپنے آپ کو ہمت دلائی، مسلسل میرے خیال ہے چوتھا پانچواں دن ہے میں سفر میں، روز کئی کئی گھنٹے کا سفر، تو میں نے ہمت دلائی اپنے آپ کو، تو مجھے کہہ رہے تھے گھر والے کہ ذرا آرام کر لیں، میں کہ وہ لیے بھی تو ٹائم چاہیے نا،
کام تو وہ والا کریں گے جس کے لیے تو ٹائم پڑا ہے ہمارے پاس ضائع کرنے، ادھر ضائع کرو، ادھر ضائع کرو، وہاں ضائع کرو، میں بور ہو رہا ہوں، بور ہونے کو بھی تو ٹائم چاہیے۔ سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب صبح دن چڑھتا ہے نا، سورج نکلتا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیر شریف ہے، اگست کی کتنی ہے؟ ماشاء اللہ۔ محرم کی 23، یہ بھی یاد رکھا کریں، اسلامی تاریخ۔ یہ جو 2022 کا 22 اگست ہے نا، یہ آج آپ کو ملا ہے، دوبارہ یہ تاریخ کبھی نہیں ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دن چڑھتا ہے تو وہ دن اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ یہ 23 محرم جو اس سال کا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ جس نے آج 23 محرم کو 112 قرآن پاک کا نہیں نہ پڑھا، یہ دن خالی چلا گیا۔ جس نے آج ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں پڑھی، یہ دن ضائع ہو گیا۔ جس نے آج کسی غریب کی مدد نہیں کی، کوئی درود پاک نہیں پڑھا، اس کا دن ضائع ہو گیا۔ ہمارے لمحے اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ہیں۔ اب تو حساب دینے کا وقت آ گیا۔ ہڈیاں کھڑکن، گوڈے کمبن، اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے، او واہ واہ مرد دلیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آوے۔ اب تو بات آگے نکل گئی۔ دوستو، مصروف اوقات اور مصروفیت اللہ کے ساتھ، اپنے آپ کو تنہا کرو رسول اللہ کی بارگاہ میں، کچھ وقت مصلی کو، کچھ عبادت کو، کچھ خیر خائی کو، کچھ کوئی خیر کا کام جو ہم سے ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بشارت سنائی، فرمایا جس بندے نے گلی سے روڑا اٹھا دیا تھا نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، چلو کچھ کیا تو تھا نا، جس نے روڑا اٹھا دیا تھا رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اگر کوئی کام میں عرض کروں جو کام ہم کرتے ہیں نا اسے ذرا صحیح کر کے کرنا شروع کرنا، صحیح کر کے۔ میں ایک آفس میں تھا، دفتر میں کسی کام کے لیے گیا تھا، تو میں نے اپنے وہ ڈاکومنٹ سارے متعلقہ آدمی کو دیے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک فلاں کاغذ آپ کا کم ہے، آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا اور اپنے علاقے کی جو آپ کی یونین کونسل ہے وہاں سے فلاں کاغذ آپ بنوائیں گے، پھر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو مجھے وہ پہچان گئے، کہنے لگے اوہ آپ تو فلانے صاحب ہیں۔ میں نے کہا جو نام آپ نے لیا ہے یہی میری دادی نے میرا نام رکھا تھا، صحیح پہنچ گئے آپ۔ وہ کہنے لگا اچھا آپ ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے خود ہی وہ کوئی کمپیوٹر سے چیزیں ٹائپ کری، وہ ایک فارم نکالا، مجھ سے سائن کرائے، کہنے لگے آپ کا کام ہو گیا، آپ تشریف لے جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ شکریہ تو میں آپ کا ضرور ادا کروں گا، پر میں زیادہ خوش نہیں ہوا، میں زیادہ خوش نہیں ہوا۔ میرے پاس 2 لوگ تھے، گاڑی بھی تھی، میں بیچتا، یہ کاغذ آ بھی جاتا، علاقے میں بھی فون کرتا، مجھ سے محبت کی جاتی ہے، مجھے فارم جلدی مل جاتا۔ اس کا مطلب ہے آپ سیٹ پر بیٹھ کے بڑے کام کر سکتے ہیں پر لوگوں کے کرتے نہیں۔ آپ پھیرے لگواتے ہیں، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، آپ جہاں بیٹھے ہیں بڑے مسئلے اگر آپ اپنی پہنچ سے کوئی حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو حضور کا ایک فرمان، اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، غور کرنا چاہیں تو ایک فرمان عرض کروں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بیواؤں کی مدد کے لیے نکلے، یتیموں کی خدمت کے لیے نکلے، بہت ہو گیا تو بیوی کے لیے بڑی مصیبت نہیں بن جاتی، ایک تو دن عدت کے، پھر کاغذ بنوانے، تو پینشن جاری کرانا، بچوں کوئی کار خیر جو ہم سے ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں ضرور کرے۔ کوئی ایسا کام کر جائے، کوئی ایسا کام دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آپ میری طرف دیکھیں جی، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، نہیں پیچھے دیکھے نہیں، اوہو کہا کچھ ہے کار گزرے۔ میں نے کہا ایک قدم آگے ہو جائیں جتنا ہو سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہونے کو کیا، پیچھے دیکھنے کو۔ اب آپ بولنے میں ہی میں جو بول پڑا ہوں، آپ وہ پیچھے جانے دیں دوستوں کو، پیچھے کی طرف دیکھیں جی، ادھر جائیں، ادھر پیچھے سے آئیں۔ اللہ خوش رکھ کے گردنیں پھلانگنا منع ہوتا ہے، پیچھے جا کے جہاں جگہ بنتی ہے وہاں آپ تشریف رکھیں۔
جگہ اصل میں کم تھی، بڑی جگہ بندوبست کرنا چاہیے تھا. یہ تو محبت والے سنگی اس ٹائم اتنے سارے آ گئے ماشاءاللہ. چلیں بہرحال بات بھی مکمل ہو گئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ غور کریں جی میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو کوشش کریں کہ زندگی میں کوئی خیر کا کام، کوئی اچھا عمل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی نا، اللہ اس کے لیے جنت میں مکان بنائے گا. اچھا جی کتنی کو بڑی مسجد ہو، 2 کنال پہ 4 کنال پہ، تو ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی. فرمایا اتنی مسجد بنا دی جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے. کیا مطلب کہ مسجد کے اتنے حصے پر اگر کسی شخص نے کچھ خرچ کر دیا اسے بھی اللہ یہ اجر دے گا. کوئی کارنامہ زندگی میں، کوئی خیر کا کام، اور جلدی سے انتظار نہ کرے کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، ابھی میرے ہاتھ پیسے نہیں، ابھی اور کچھ نہیں. نیکی کر گزرے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا. کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو تلخیاں چھوڑ دو، اپنے بھائی سے مسکرا کے میلی لیا کرو، دوست احباب سے ہنس کے ملو، اسی سے برکت ہو جائے گی. بہترین عمل کوئی کار ہے نمایاں، اور یہ ضروری نہیں آپ کے کام کا نتیجہ آپ کو فوراً مل جائے، کچھ نتیجے قیامت میں بھی ملیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کو حج کی فضیلت بتائی. کعبے کا طواف کرنے کا یہ ثواب ہے، حجر اسود کو چومنے کا یہ ثواب ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات، سعی، طواف، سب کے حضور نے فضائل بیان کیے. تو جو جمرات پر رمی کی جاتی ہے نا، جس کو اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا، اس کی فضیلت نہیں سنائی. تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ تو حضور نے فرمایا یہ تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب یہ نیکی بھی تلے گی، کچھ رزلٹ قیامت میں نکلے گی. عمل کر جائیں، یہ نہ کہیں سویرے امام حسین قربانی دے گئے لیکن یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، لیکن ان کی قربانی کا حال یہ ہے کہ گلی گلی امام حسین کا پیغام عام ہو گیا. سبحان اللہ. وہ 4 سال حکومت کر گیا پر کوئی اس کا وارث بننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری نہیں نتیجہ سویرے نکلے. عمل وہ محمود غزنوی گزر رہے تھے نا، تو ایک بابا درخت لگا رہا تھا تو ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن کچھ کر تو رہا تھا نا. درخت لگاتا ہے ہاتھ کانپ رہے. تو محمود غزنوی قریب آئے، اچھا لگا، کہنے لگے بزرگوں نہ تو آپ ان کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے درخت کی، نہ پھل کھا سکیں گے، تو اتنی محنت کیوں کرنی؟ تو بابا جی بڑے سمجھدار تھے، مسکرا پڑے، کہنے لگے میں نہیں بھی پھل کھاؤں گا تو چلو میرے پوتے تو کھائیں گے، چلو میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا، تو مجھے خیر ملے گی، مجھے امید ہے اللہ فضل کرے گا. محمود بڑا خوش ہوا. انہوں نے نا ایک اشرفیوں کی تھیلی تحفے میں دے دی. بابا جی رکھ لو. تو بابا جی کہنے لگے تو ابھی کہہ رہا تھا تجھے پھل نہیں ملے گا، تو میں نے ابھی لگایا نہیں، پھل اللہ نے پہلے دے دیا. رزلٹ تو ملتا ہے، پھل تو ملتا ہے، لیکن ہم کوئی بوٹا لگانے کو تیار ہے، کوئی خیر کا بوٹا، کوئی اچھائی کا درخت، کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں سنو، جب بابے نے کہا نا تو کہتا تھا نتیجہ نہیں ملے گا، تو مجھے تو مل بھی گیا ہے، تو محمود اور خوش ہو گئے. انہوں نے ایک اشرفیوں کی تھیلی اور دے دی. بابا کہنے لگا محمود دیکھ میرے خلوص کی برکت، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل ہوتا ہے، میرے میں 2 دفعہ ہو گیا. اس نے ایک تیسری تھیلی بھی دے دی. شرط یہ ہے کہ ہم کوئی خیر کا کام ہو کریں، کوئی اچھائی کا کام ہو کر دیں، کوئی بہتری ہو جائے، کوئی ایسا اسلوب اختیار کریں جس سے کسی کو نفع ہو جائے، لیکن ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم بھلائی کرنے کو تیار ہیں. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، کر لوں کچھ نہ ہو سکے تو دوستوں کی صلح کرائیں، لڑائی نہ کرائیں. میں ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو کچھ اور دوست بھی ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اٹھ کے چلے گئے. تو جو میرے ساتھ باقی بندہ بچ گیا نا، اس نے ان کی غیبت شروع کر دی، تو میں بڑا پریشان ہو گیا.
اس نے کہا یہ اس طرح کا ہے، یہ دیکھو کتنی کہانیاں سنا رہا تھا، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ میں نے کہا اس لیے پریشان ہو گیا ہوں کہ وہ چلے گئے ہیں، تو نے ان کا چھوڑا کچھ نہیں، اب میں جاؤں گا تو پتہ نہیں پیچھے کہ میرا کیا حال کرے گا۔ اس لیے کہ میں سمجھ گیا ہوں تیری طبیعت کیا ہے۔ ہم اس وقت تو مزہ لے رہے ہوتے ہیں نا جب کوئی ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہماری سنائے گا پھر ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے۔ ہم اس وقت تو کانوں کا ذائقہ لینے کے لیے سن لیتے ہیں فلانے کی غیبت، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے پاس آ کے کسی کی سنا رہا ہے وہ آپ کو موت نہیں دے گا، وہ چھوڑے گا نہیں، ہر چیز کھول کے رکھ دے گا۔ تو میں نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ آپ معافی نہیں دے رہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو خیر وہ بندہ کوئی سمجھدار تھا، کہنے لگا آپ نے میری توجہ کرائی ہے، آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ دوستوں کے بیچ نا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کی عزت کسی جگہ خراب کی جا رہی تھی تو اس کا دفاع کر، تو وہ کہہ نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، تم غلط کہہ رہے۔ ہم نہ فوراً بلکہ منفی بات جلدی قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اور بھی دسنا تیرے کو۔ حضور نے فرمایا تو کسی کی عزت کہیں خراب ہو رہی تھی تو دفاع کر، جہاں تیری عزت کا مسئلہ بنے گا رب تیری عزت کا دفاع فرمائے گا۔ بتائیں جس کی عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ بن جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم محافظ بنیں، لوگوں میں صلح کرائیں، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بھائی بھائی ناراض ہونا، ایک بھائی آگے کہتا ہے جی میرے اوپر بڑا ظلم کیا میرے بھائی نے، تو اب دوسرے دوست کیا کہتے ہیں اوپر چلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پہلے نہیں پتا سی، میں تو گل نہیں سا کرتا کہ تیرا بھرا ہے، وہ اور بیچارہ بگڑ گیا۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ان کو قریب کیا جائے، ان کو کہا جائے او یار نہیں تجھے پتہ ہی نہیں، تو بیمار تھا تو میں نے اسے روتا کتنے دیکھا ہے، تیرے شادی پہ اسے میں نے خوش کتنا دیکھا ہے۔ اس کے جذبات ہم بھول جاتے ہیں نا بھائیوں کی باتیں، بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی پانیاں دیا ماما ہوتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ تو دو لوگوں کو قریب کر دیں، ان کی صلح کرا دیں، اچھے جذبات۔ ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، اگر کسی کی بہن کسی کی عزیزہ کا اظہار کرے تو اسے اس کے خامد کی اچھی اچھی باتیں بتائیں تاکہ ان کے دل قریب ہوں۔ اگر آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے بارے میں کچھ شکوہ کرے تو اسے کہیں نہیں 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 وہ تو تیرے حق میں یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ اگر دور ہو جائیں گے تو ہم نے تو 2 منٹ بات کر کے رخصت ہو جانا، انہوں نے ساری زندگی کٹے رہنا۔ قریب کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دور کرنے کی کوشش یہ ایک بہترین عمل ہے جو زندگی میں کر جائیں، لوگوں کو جوڑ جائیں، پیار کر جائیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دیں قربان جائیں۔ کرایا کیا؟ صلح۔ حضور فرماتے ہیں تو جو لوگوں کی صلح کرا دے اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو، للہیت ہو۔ زندگی میں ہم نے کوئی کام کرنا ہے، ہم نے صبح اٹھنا ہے تو جد و جہد کرنی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر پورے 40 سال نہیں ہوئی، 39 سال ہوئی ہے، ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے، پوری 40 نہیں 39 سال انہوں نے حکومت بھی کی، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھا، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی روز پڑھا، غریبوں کی مدد بھی کی، مہمان خانے بھی بنائے، مسجد جس نے کام کرنا ہے پھر اس نے انتظار جلدی سے کام کریں، جلدی سے کچھ شروع کریں، اپنی زندگی کے معاملات کو مینج کریں۔ ہمیں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیت دی ہوتی ہے پر وہ سارا زنگ لگ جاتا ہے، ادھر بیٹھے گپے کی بھاگے دوڑے کھائے پیے فارغ ہو گئے، اس سے نقص واقع ہوگا۔ آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے، میرے دوستو زندگی نا تیزی سے گزر رہی ہے، ہم مانتے نہیں۔ ویسے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی، مانتے نہیں ہم، لیکن ہم نے کافی سارے جنازے پڑھے جنہاں باجو ایک پل نہیں سا رہی دے، انہوں شکلاں یاد ہی نہیں رہی۔ ہم نہ سمجھتے ہیں دوسرے کے ختم پہ آئے شاید ہمارا پڑھا ہی نہیں جانا، دوسروں کے جنازے پہ ہیں تو بس اسی کا جنازہ ہونا تھا، میرا ہونا ہی نہیں۔ تھوڑا سا نا سامان عبرت بھی حاصل کریں،
लाइट बंद करके भी रात को सिर्फ मोबाइल ना देखा करें, 10 मिनट ना सोचने पे लगाएं कि अगर आज जाना पड़े रब की बारगाह में तो मेरी कोई तैयारी है। थोड़ा सा अपने ऊपर गौर करें। मैं आपसे अर्ज करूँ, एक टाइम पे बंदा बिल्कुल अकेला रह जाता है। मैंने देखा है कि बुज़ुर्ग अगर बीमार हो गए तो बच्चे एक दूसरे से मशवरा करते हैं कि आज तू रहना है, कल फिर मैं अस्पताल आऊँगा। टाइम कोई नहीं है लोगों के पास, वक्त कोई नहीं। मैं जनाज़ों पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं देर ना करो जी, मेहमान दूर दूर से आए हुए, रोटी खा के वापस जाना। नहीं ये पूछता कोई, खत्म। और पईयां दिस दियां जे कबरां जिन्हां ते फुल पे, उधरों कोई भी नहीं आऊँगा, इधरों ते लखां गए। कोई बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, हमसे ज़्यादा इश्तिहार छपते थे, बड़े रौले थे, किधर हैं वो आज? खत्म हो गई बात। थोड़ा सा ना जाने की तैयारी भी, वो कोई पैसे नहीं छड़ते, सियाने के अंदर रख छड़ने चाहिए ने, मुश्किल आ जाए तो काम हो गए। इस तरह कुछ नेकियां भी साइड पे रखे, किसी को पता ना चले, ताकि कब्र में हशर में काम आ जाए। कुछ चीज़ें साइड पे, मेहरबानी करो। इतना ज़्यादा दूसरों के लिए जीना, हर वक्त दूसरों की बात करना, अपने आप को टाइम दो। हज़रत उमर फरमाया करते थे, अपना हिसाब कर, इससे पहले कि अल्लाह तेरा हिसाब करे। अपना हिसाब कर, कुछ ड्यूटी करे, फिर थोड़ा थोड़ा काम करे। देखो ना यार, घर वालों से चोरी, यारों के साथ रोटी भी तो खा ही जाते हैं, तो घर वालों से चोरी किसी गरीब की मदद भी कराया करो। हर शायद घर बतानी ज़रूरी है। घर वालों से चोरी, मोबाइल भी तो लेते हो ना, तो चलो घर वालों से चोरी, अपनी कब्र के लिए भी कुछ है खरीद लो। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी तवज्जो करें। आप इतने प्यारे लोग हैं, दीन की बात सुनने इतने सारे आप आए हैं। एक मेरी अपील है, जिसने असर नहीं न पड़ी उसने दुआ के फ़ौरन बात पढ़ लेनी है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो आज से शुरू कर दे। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा आता है हालात बंदे के ऊपर नीचे होते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि यूँ लगता है कि साया भी साथ नहीं, फिर दुआओं की ज़रूरत पड़ती है रब को मनाने की। तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुखों में दुआएं ज़्यादा मांगा कर, अल्लाह दुखों में तेरी जल्दी कबूल करे। अल्लाह के हुजूर हाज़िरी देने का मिजाज बनाएं, अपने आप को रब से जोड़ें, कोई खैर इकट्ठी करने की कोशिश करें। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ, जो मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। बात करते जहाँ मैं भूल गया हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।